باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا يعملون قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وهو فضلکم علی العالمین ان ہؤلاء متبر بے شک وہ ہلاک ہونے والے ہیں ما ہم فیہ جس میں وہ لگے ہوئے ہیں وباطل اور باطل ہے ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں قل فرما دیجئے اغیر اللہ ابغیکم آیا اللہ تعالی کے سوا بناؤں میں تمہارے لیے الہًا معبود وَهُوَ فَضَّلَکُم اور اسی نے فضیلت دی ہے تمہیں علی العالمین جہان والوں پر۔ اس سبق میں دو باتیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ پہلی بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے ان بتوں کو دیکھ کر اپنے لیے بھی ایک نئے معبود کی بتوں کی شکل میں طلب ظاہر کی ہے، حالانکہ اس سے بڑی ہلاکت کائنات میں اور آپ سمجھتے ہیں نا ہلاکت ہے، بتوں کی عبادت ہے نا ہلاکت، تو بول لیا کہ اور یہ جو بتوں کے ارد گرد بیٹھ کے لگے ہیں نا باطل، اس کائنات میں اس سے برا عمل اور کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ طواف بت کا ہو، طواف قبر کا ہو، مانگا بت سے جائے یا مانگا قبر والے سے جائے، تعظیم بت کی جائے یا تعظیم قبر کی جائے، بات ایک ہی ہے کہ یہ باطل غلط رسم و رواج ہیں، غلط عقائد و نظریات ہیں۔ صحیح عقیدہ قرآن کریم کا بیان کردہ وہ یہی ہے اور حرف آخر ہے کہ ہر انسان کو تمام مصائب پریشانیوں میں اگر کوئی ذات کام آ سکتی ہے تو وہ صرف کس کی ہے؟ اللہ تعالی کے سوا اور کوئی ہستی نہیں۔ یہ جو لوگوں کے باطل عقائد میں ایک عقیدہ ہے بے حق کے فلاں یا اللہ فلاں کے صدقے یا اللہ فلاں کے وسیلے، حضرت حسن و حسین کا وسیلہ ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کا وسیلہ ہے، کسی امام کا وسیلہ ہے، کسی پیغمبر اور کسی ولی کا وسیلہ۔ یاد رکھ لیں
یہ شرک ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو کہنا یا اللہ میں تمہیں فلاں کا واسطہ دے رہا ہوں، اب آپ بتائیں کہ آپ کسی کا بھی واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ کو مجبور کر سکتے ہیں؟ بول نہیں رہے آپ، خیر ہے، اللہ کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اغیر اللہ ابغیکم الہا، او اللہ جس نے تمہیں فرعون سے نجات دی ہے، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے دریا سے پار نکلنے کی راہ ہموار کی ہے، وہ اللہ جس نے دیکھتے دیکھتے دریا پہ راستے بنا دیے، وہ اللہ جس نے پتھر سے لاٹھی لگنے پر پانی کے چشمے جاری کر دیے ہیں، وہ اللہ جس نے میری لاٹھی کو دیکھتے سانپ بنا دیا ہے، اس معبود اور اس الہ کو چھوڑ کے میں تمہیں نیا الہ بنا کے دے دوں؟ یہ بھی کوئی دانش مندی کی بات ہے؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اس اللہ نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ جس اللہ نے تمہیں فضیلت اور شناخت دی ہے، اس اللہ کو چھوڑ کے تم اور کسی کو معبود بنانا چاہتے ہو؟ ہے نا شکری کی بات۔ دوسری بات یہ، قرآن یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جہان والوں پر فضیلت دی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جہان والوں پر فضیلت ان کی ہے یا جہان والوں پر فضیلت اس امت کی ہے؟ بات سمجھ آ گئی نا؟ قرآن نے کیا کہا ہے؟ ان کی فضیلت ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ آخری امت کی فضیلت ہے۔ یاد رکھیں، یہ جو فضلکم علی العالمین ہے نا، مفسرین نے لکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، آج تک کے زمانے میں جتنی کائنات بنی ہے نا، اس کائنات پر تمہیں فضیلت ہے۔ اب تک نہیں، اس زمانے تک جتنی کائنات تھی نا، اس کائنات پر فضیلت بنی اسرائیل کو تھی۔ یہ جو امت ہے، اللہ فرماتے ہیں جعلناکم امتا وسطا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو انگلی ہے، یہ چاروں انگلیوں میں اونچی ہے، اس کو عربی زبان میں وسطی کہتے ہیں۔ ہتھیلی پہ یہ انگلی نمایاں ہے۔ اللہ نے فرمایا جعلناکم امتا وسطا، میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں امت وسط یعنی نمایاں امت بنایا ہے۔ جس طرح پوری ہاتھ کی انگلیوں میں اس انگلی کا قد نمایاں ہے نا، اسی طرح اس کائنات میں تشریف لانے والے پیغمبروں کی ساری امتوں کو جب معاشر میں اکٹھا کیا جائے گا، جس طرح یہ انگلی ہتھیلی میں نمایاں ہے، اسی طرح معاشر میں آخری امت ساری امتوں میں یوں نمایاں نظر آئے گی۔ سمجھے جی؟ دوسرا معنی مفسرین نے یہ کیا ہے کہ بعض خصوصیات میں، ٹھیک ہے نا جی، ان کی فضیلت ہے بعض خصوصیات میں۔ ایک آدمی ہے جی، ایک آدمی انتہائی بڑا عالم ہے، قرآن کی تفسیر جانتا ہے، حدیث جانتا ہے، کتابوں کا مطالعہ اس کا بڑا وسیع ہے، عبادت گزار بھی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن اس کی آواز یہ اعلیٰ درجے کے قاریوں کی طرح نہیں ہے۔ نماز پڑھاتا ہے، سادہ سی صاف ستھرا قرآن پڑھتا ہے۔ ایک اور بچہ ہے، نوجوان ہے، بچہ ہے،
اس کی آواز بڑی بہترین ہے، اس کو مصلی پہ کیا گیا، اس نے قرآن پڑھا، سارے لوگوں نے بڑی توجہ سے قرآن سنا۔ اب کیا خیال ہے، اس بچے کو کیا تفسیر قرآن آتی ہے؟ نہیں۔ حدیث آتی ہے؟ نہیں۔ اس درجے کا علم ہے؟ نہیں۔ ہم کہیں گے آواز والی نعمت میں اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس عالم دین سے ایک نمایاں حیثیت عطا کی ہے۔ صرف کس صفت میں؟ آواز میں، بقیہ صفتوں میں نہیں۔ اسی طرح بنی اسرائیلیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ نمایاں چیزوں میں کائنات پر فضیلت عطا کی ہے، کچھ نمایاں چیزوں میں، ساری چیزوں کے اندر اللہ نے انہیں فضیلت عطا نہیں کی۔ کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ صبح سے لے کر زور تک مزدوری کرتا ہے، اسے ملتا ہے مزدوری میں 1 درہم، فجر سے زور، وقت زیادہ، مزدوری 1 درہم۔ عیسائی ایک بندہ زور سے عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت بھی پہلے کی بنسبت کم، مزدوری 1 درہم۔ تیسرا بندہ عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، دونوں کے مقابلے میں وقت تھوڑا، مزدوری 2 درہم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صبح سے زور تک مزدوری کرنے والا 1 درہم لے رہا ہے، یہ یہودی ہے، اس کی محنت زیادہ ہے، اجر تھوڑا ہے، اور زور سے عصر تک مزدوری کرنے والا عیسائی ہے، محنت اس کی بھی زیادہ ہے اور اجر اس کا بھی تھوڑا ہے، اور عصر سے مغرب تک مزدوری کرنے والا یہ میری امت ہے، اس کی محنت تھوڑی ہے، اللہ نے اسے اجر زیادہ عطا فرما دیا ہے۔ سمجھے جی آپ؟ بس کریں، الحمدللہ۔